ایوب پہلا باب۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل، 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی 3 بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا، اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہتے کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہتے کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ ایوب کی کتاب 2 باب۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور گو تو نے مجھ کو ابھارا
کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الیفز اور سوکھی بلدد اور ناماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا، تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ ایوب کی کتاب 3 باب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کر دیں، گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے۔ وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے، اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے۔ وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں، اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں۔ وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کے پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا، اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا؟ میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی؟ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں؟ نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا، تب مجھے آرام ملتا زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں، وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہیں ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویان ہیں جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں۔ جب قبر کو پا لیتے ہیں، ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے؟ کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہے، اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے۔ کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے۔ کیونکہ مجھے نہ چین ہے، نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ ایوب کی کتاب 4 باب۔
تب تیمانی علی فض کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوں کو سنبھالا، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا، پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بھسم ہوتے۔ ببر کی گرج اور خونخوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں؟ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔